الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وقائدنا الأعظم وهادينا مرشدنا ومأوانا وملجانا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أصحابي كالنجوم فبأيهم اقتديتم اهتديتم أو كما قال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم صدق الله وصدق رسوله النبي الأمي الهاشمي الأمين الكريم
لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حاضرین گرامی قدر، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل و مناقب پر گفتگو کرتے ہوئے آج یہ تیسرا جمعہ ہے. اللہ تبارک و تعالی نے جس خوش قسمت انسان کو بچپن سے لے کر وفات تک اور پھر وفات کے بعد سے ہمیشہ کے لیے اپنے محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھی بنایا، دوست بنایا، سعادتیں کائنات میں سے چن چن کر ان کے حصے میں ڈال دیں. فضیلت و منقبت، رفعت اور بلندی کا ہر پہلو جو کسی امتی کو حاصل ہو سکتا تھا، اللہ تبارک و تعالی نے وہ ابو بکر صدیق کو وافر عطا فرمایا. اور یہ وہ صحابی ہیں جن کو فضیلت والا رب نے فرما دیا. وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ، یہ سورہ نور کے تیسرے رکوع کی آیات ہیں. ہوا یوں ہے کہ سن 6 ہجری میں غزوہ بنو مصطلق سے واپسی پر جب کچھ بدبخت منافقین نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے پاکیزہ کردار پر انگلیاں اٹھائیں تو 3 سادہ مسلمان، سادہ طبیعت 3 مسلمان بھی اس پراپیگنڈا سے متاثر ہوئے. جناب حسان ابن ثابت رضی اللہ عنہ اور جناب مصطح رضی اللہ عنہ اور سیدہ حمنہ. یہ سیدہ حمنہ وہ ہیں جو حضور کی سالی بھی ہیں، ان کی پھوپھی کی بیٹی بھی ہیں، اور حضرت حسان بارگاہ رسالت کے شاعر ہیں، اور حضرت مصطح بدری صحابی ہیں، اور حضرت ابو بکر کی خالہ کے بیٹے تھے اور غریب آدمی تھے. یہ 3
سادہ طبیعت مسلمان بھی اس پروپیگنڈا سے متاثر ہوئے تھے، ان کی نیتوں میں کوئی شک نہیں تھا، لیکن سادگی منافقوں کی چال کو سمجھ نہ سکی۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو بڑا صدمہ ہوا۔ ظاہر ہے ان کی بیٹی تھی اور پیغمبر کی عزت تھی، ان کی عزت تھی، کوئی معمولی بات تو نہیں تھی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ تاجر تھے، مالدار آدمی تھے، اور حضرت مصطح ان کی خالہ کے بیٹے تھے، غریب آدمی تھے، تو حضرت ابوبکر صدیق ان کا بہت تعاون کرتے تھے۔ لیکن جب وہ اس معاملے میں منافقین کے پروپیگنڈا سے متاثر ہوئے تو حضرت ابوبکر نے قسم اٹھائی کہ آج کے بعد اس کا تعاون نہیں کروں گا۔ اور ظاہر ہے یہ صدمہ ہی ایسا تھا، ان کی بیٹی اور رسول اللہ کا حرم اور آپ کی عزت، تو حضرت ابوبکر کو دلی صدمہ ہوا کہ اتنا قریبی رشتہ ہے اور اس کی زبان پر تو یہ بات نہیں آنی چاہیے تھی۔ تو انہوں نے قسم اٹھا دی کہ آج کے بعد اس کا تعاون نہیں کروں گا۔ خیر وہ حضرت عائشہ کی برات اتر آئی، اللہ نے عرش معلیٰ سے ان کی پاکیزگی اور تطہیر اور صفائی کا اعلان کر دیا اور وہ معاملہ صاف ہو گیا۔ لیکن ابوبکر صدیق کے دل پر جو زخم تھا نا کہ اس نے کیوں کہا، وہ جا نہیں رہا تھا، وہ اس کا تعاون نہیں کر رہے تھے۔ تو رب العالمین نے پیار کے لہجے میں تنبیہ فرمائی، پیار کے لہجے میں، ڈانٹ کے لہجے میں نہیں، محبت کے لہجے میں ابوبکر صدیق سے ایسے بات کی ہے جیسے بڑا چھوٹوں سے محبت میں ڈوب کے بات کرتا ہے، ایسی بات ہے۔ فرمایا وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ فرمایا تم میں سے جو فضیلت والے ہیں، اب بات ابوبکر سے ہو رہی ہے اور صیغہ جمع کا، تم میں سے، تاکہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ صرف ابوبکر کو مخاطب کیا جا رہا ہے، بلکہ ان کی شان بتلانا مقصود ہے کہ مخاطب اللہ سب کو کر رہے ہیں، سمجھانا ابوبکر کو چاہ رہے ہیں اور صحابہ کو بتلا رہے ہیں کہ ابوبکر قرآن فہمی کا ایسا ذوق رکھتا ہے کہ رب مخاطب سب کو کرتا ہے، لیکن جب بات ابوبکر کی ہوتی ہے تو یہ خود سمجھ جاتا ہے۔ فرمایا وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى، تم میں سے جو فضیلت والے ہیں انہیں یہ بات سجتی نہیں، انہیں یہ بات اچھی نہیں لگتی کہ وہ قسم اٹھا لیں کہ رشتہ داروں کو، قریبی رشتہ داروں کو نہیں دیں گے۔ والمساکین والمہاجرین فی سبیل اللہ، جبکہ وہ قریبی رشتہ دار مسکین بھی ہو اور اللہ کے دین کے لیے ہجرت کر کے بھی آئے ہوں۔ مصطح غریب بھی ہے، مہاجر بھی ہے، بدری ہے، اور بدر والوں کو رب نے کہا تم جو چاہو کرو، میں نے تمہیں معاف کر دیا ہے۔ وہ بدری بھی ہیں، لیکن چونکہ حضرت ابوبکر کے دل پر وہ ضرب لگی ہوئی تھی تو انہوں نے وہ کہہ دیا۔ فرمایا تم میں سے فضیلت والوں کو یہ بات زیب نہیں دیتی، انہیں چاہیے وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، انہیں چاہیے کہ معاف کر دیں، درگزر کر دیں۔ أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ
واللہ غفور رحیم۔ کیا تمہیں یہ بات پسند نہیں کہ اللہ تمہیں معاف کرے؟ جو ہی آیت میرے آقا کی مقدس زبان پہ آئی، فوراً ابو بکر صدیق نے کہا آج کے بعد مصطح کا خرچہ بحال ہے۔ بلا جب کہا کیا تم یہ نہیں پسند کرتے کہ اللہ تمہیں معاف کرے؟ حضرت ابو بکر نے فوراً کہا کیوں نہیں، میں تو یہی پسند کرتا ہوں کہ اللہ ہمیں معاف کرے، میری طرف سے مصطح کو معاف بھی ہے، اس کا سارا خرچہ بحال ہے۔ تو قرآن نے فضیلت والا حضرت ابو بکر صدیق کو کہا، ان کا اعزاز کہ قرآن نے ان کو صحابی کہا، ان کا اعزاز کہ قرآن نے فضیلت والوں کا امام بتلایا، فضیلت والا انہیں قرار دیا۔ تو حضرت ابو بکر صدیق نے قرآن کے اعلان عام سے اپنی بات سمجھ لی، اور یہ بھی ان کی خصوصیت ہے کہ قرآن کی آیت آ جانے کے بعد، اللہ کا فرمان آ جانے کے بعد وہ اپنی ضد پہ نہیں اڑے رہے۔ دیکھیں کتنی بڑی بات ہے، ان کی بیٹی پر انگلی اٹھانے والا ہے، غلط فہمی کے موقع پہ غلط فہمی کا شکار ہو گیا، لیکن یہ نہیں کہ وہ اڑے رہے، نہیں، جو ہی آیت آئی ایک لمحے کی بھی دیر نہیں لگائی اور فوراً ابو بکر صدیق نے اپنا موقف چھوڑ دیا اور مصطح کا خرچہ بحال کر دیا۔ یہ ہوتا ہے قرآن پر عمل۔ جب ان لوگوں کے سامنے قرآن آ جاتا تھا تو بس ساری برادری کی جو برادری اور قوم کے جتنے زاویے تھے اور غیرت کے جتنے زاویے ہوتے تھے وہ سب ختم ہو جاتے تھے۔ تو یہ ان کا اعزاز کہ اور پھر اللہ نے ان کو مال دیا تھا، خرچ کرتے تھے، اور خرچ بھی نہ ریاکاری کے لیے اور نہ کسی قسم کا بدلہ لینے کے لیے۔ غریب مسلمان جو کلمہ پڑھتے تھے اور کافروں کے غلام ہوتے تھے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا ذاتی پیسہ لگا کر ان کو خرید کے آزاد کرتے تھے۔ ان کے والد ابو قحافہ عثمان، انہوں نے ہجرت کے بعد کلمہ پڑھا، مکی دور میں انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا، تو وہی قبائلی ذہن تھا جو آج بھی ہم کلمہ پڑھنے کے باوجود بھی بسا اوقات یہ بات کر دیتے ہیں۔ تو جب حضرت ابو بکر صدیق نے حضرت بلال کو خرید کے آزاد کروا دیا، ابو فقیہ کو خرید کے آزاد کروا دیا، لبینہ کو خرید کے آزاد کروا دیا، زنیرہ کو خرید کے آزاد کروا دیا، اس طرح کے 7 غلام اور لونیاں وہ ہیں جنہوں نے کلمہ پڑھا اور ان کے مالک انہیں تڑپاتے تھے، ستاتے تھے، ان پر ظلم کرتے تھے، حضرت ابو بکر صدیق نے انہیں ایک ایک کر کے خرید کے آزاد کروا دیا۔ تو ابو قحافہ نے کہا ابو بکر اگر تو نے آزاد کروانا ہے تو کسی بڑے خاندان کے غلام کو خرید کے آزاد کروا جو کل وہ کام آئے گا۔ یہ بلال اور یہ ابو فقیہ اور یہ بیچارے غریب آدمی ہیں، کوئی حبشی ہے، کوئی کہاں کا ہے، یہ تیرے کیا کام آئیں گے، تو ان کو خرید کے آزاد کروانا۔ ابو قحافہ یہ بات اس وقت کر رہے ہیں جب کلمہ نہیں پڑھا، جب صحبت مصطفیٰ نہیں ملی، جب شرف صحابیت نہیں ہے، تو وہی قبائلی رنگ ہے کہ یہ تیرے کیا کام آئیں گے۔ جس بلال کے گلے میں رسی ڈال کر مکہ کی گلیوں میں گھسیٹا جاتا ہے تو اس کو خرید کے آزاد کروا رہا ہے، تو تیرے کس کام کا ہے۔ ابو بکر صدیق نے والد کو جواب دیا، فرش پر بیٹے کا جواب باپ نے سنا اور عرش پر اللہ نے مسکرا کے سنا، اور رب نے قرآن بنا دیا ابو بکر صدیق کا جواب۔ کیا بات ہے، بیٹا باپ سے بات کرتا ہے، اللہ کو اتنی پسند آتی ہے کہ قیامت تک کے لیے قرآن میں محفوظ ہو جاتی ہے۔
فرمایا وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِّعْمَةٍ تُجْزَىٰ، بلکہ اس سے بھی پہلے وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّىٰ وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِّعْمَةٍ تُجْزَىٰ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ۔ فرمایا ان قریب ساری دنیا دیکھے گی یہ جو تم میں سے سب سے زیادہ متقی ہے، اتقیٰ ہے۔ میں عرض کروں تو مجھے یوں لگتا ہے کہ قرآن جھوم کے کہتا ہے لوگوں دیکھو نا، یوں تو بہت سے لوگ متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، لیکن جس پر تقویٰ بھی ناز کرتا ہے وہ ابو بکر صدیق ہے۔ فرمایا دنیا دیکھے گی کہ یہ جہنم کے قریب سے بھی نہیں گزرے گا۔ اس کا کردار یہ ہے اللہ نے مال دیا ہے، اسے اللہ کی راہ میں لٹاتا ہے تاکہ اس کا مال بھی پاک ہو جائے اور دل بھی مال کی محبت سے پاک ہو جائے۔ وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِّعْمَةٍ تُجْزَىٰ، دنیا والے مال لگا کر بسا اوقات بدلے کی امیدیں لگائے بیٹھے ہیں، بدلے کی امیدیں لگا لیتے ہیں۔ کبھی کہتے ہیں جناب اس پر انویسٹ کر رہا ہوں مال تاکہ کل کو یہ مصیبت میں کام آئے گا، کل کو میرا شکریہ ادا کرے گا، میرا ووٹر بنے گا، سپورٹر بنے گا۔ فرمایا نہیں، ابو بکر صدیق جو مال لٹا رہا ہے ان غلاموں پر، ان غریبوں پر یہ خرچہ اس لیے نہیں کر رہا کہ اس کے احسان کا بدلہ یہ دیں گے، إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ، یہ اپنے مال سے خرید کر غریبوں کو آزاد کرواتا ہے، اس کا بدلہ ان سے نہیں چاہتا ہے، یہ اس کا بدلہ اللہ سے چاہتا ہے۔ یہ اپنا مال لوٹا کر دنیا کی واہ واہ نہیں چاہتا بلکہ عرش والے کی رضا چاہتا ہے۔ وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، فرمایا ان قریب دنیا دیکھے گی آج ابو بکر صدیق اپنا مال لٹا کر اللہ کو راضی اور خوش کر رہا ہے، ان قریب دنیا دیکھے گی اللہ ابو بکر کو اتنا عطا فرمائے گا کہ ابو بکر بھی خوش ہو جائے گا۔ اور پھر دنیا نے دیکھا بھی ہے، دیکھے گی بھی صحیح، دنیا نے ابو بکر کی ان اداؤں پر انعام ملتا ہوا دیکھا کہ اللہ نے زندگی میں ابو بکر کو سائے کی طرح اپنے حبیب کے ساتھ جوڑ کے رکھا، اتنا جوڑا ہے کہ کبھی اس کی جھولی میں آمنہ کے لال آرام فرماتے ہیں، اور حافظ ابن حجر کہتے ہیں کأن القرآن یفتح فی الرحل، ابو بکر صدیق کی جھولی میں نبی کا چہرہ مبارک یوں کھلا ہوا نظر آ رہا تھا جیسے رحل میں قرآن کھلا ہوتا ہے۔ یہ ابو بکر صدیق کی اخلاص کا اثر، اللہ نے دنیا میں اپنے حبیب کے ساتھ سائے کی طرح جوڑا، کبھی سور کی خلوتوں میں جھولی میں سلائے ہوئے ہیں اور کبھی جبل سور پر چڑھتے ہوئے کندھوں پر اٹھائے ہوئے ہیں۔ ارے دنیا والے اس صحابی کا نام جب لیتے ہیں تو جھوم جاتے ہیں جس نے مہر نبوت کو بوسہ دیا تھا۔ ارے میرے پیغمبر کے دو کندھوں کے درمیان مہر نبوت ہے، اور جس نے اس مہر نبوت کو چوما ہے ہم اسے عقیدت کا سلام کرتے ہیں۔ میرے آقا کے دو کندھوں کے درمیان مہر نبوت،
سے چومنے والے کو عقیدت کا سلام کرتے ہیں تو میں ابو بکر صدیق کی عظمت کو کیوں نہ سلام کروں کہ ہجرت کی رات صدیق کے کندھوں پر وجود نبوت ہے۔ یہ اعزاز بھی تو اسی کو دیا نا، نیتوں کا اثر ہوتا ہے۔ اللہ نے کہا مشیت جھوم کے کہتی ابو بکر صدیق تو سب کچھ لٹا رہا ہے ان کے اشاروں پر اور میری رضا پر، تو ہم دنیا میں تجھے اپنے حبیب کے ساتھ جوڑ دیں گے۔ بلکہ یوں ہوا ہجرت کی رات جب یہ دونوں نکلے ہیں تو ابو جہل اینڈ کمپنی نے اعلان کیا جو زندہ یا مردہ نبی اور صدیق میں سے جس کو بھی پکڑ کے لائے گا 100 اونٹ انعام پائے گا، یا پتہ بتا دے یا پکڑ کے لائے 100 اونٹ انعام پائے گا۔ نبی کو پکڑوائے تب بھی 100 اونٹ انعام پائے گا، ابو بکر کو پکڑوائے تب بھی 100 اونٹ انعام پائے گا۔ تو مجھے کہنے دو نا ابو بکر تیری قسمت کے کیا کہنے ہیں کہ آج تیری قسمت، آج تیری قیمت بھی نبی کے ساتھ لگ گئی۔ کیا عظمت ہے، قیمت ایک جیسی لگائی۔ ابو بکر کی قربانی چمک رہی ہے کہ یہ نبوت کے رنگ میں یوں رنگا گیا کہ کافر بھی جب قیمت لگاتا ہے تو ابو بکر صدیق کی قیمت نبی کے ساتھ لگاتا ہے۔ وہ بھی یہ کہنے پر مجبور تھا، اس لیے کہ نبی کا رنگ صدیق پر اتنا چڑھا کہ بس فرق نبوت کا رہ گیا۔ تو کہا گیا انتظام کر کے عملاً کہ دنیا میں قربانیوں کا صلہ ہے، انہیں سائے کی طرح نبی کے ساتھ جوڑ دیا جائے گا، نبی کی رضا ان کی رضا بن جائے گی۔ دیکھیں نا ہجرت کے سفر میں ام معبد کے خیمے میں گئے، میں تفصیلات نہیں چھیڑ رہا، وہاں پر حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم اس کی لاغر بکریوں کے تھنوں پر ہاتھ پھیرا، دودھ آ گیا۔ حضرت ابو بکر صدیق کہتے ہیں ہمیں بھوک تھی، پیاس تھی، حضور علیہ السلام نے دودھ پیا، آپ سیر ہو گئے، حتی رضیت، آپ سیر ہو گئے اور میں خوش ہو گئے۔ پیا حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم، حضور علیہ السلام کی بھوک پیاس ختم ہو گئی۔ ابو بکر صدیق کہتے ہیں جب میں نے دیکھا کہ نبی کے چہرے سے بھوک اور پیاس کے آثار چلے گئے تو میں خوش ہو گئے۔ یہ محبت کی بات ہے، سائے کی طرح نبی کے ساتھ جڑے ہیں، اور پھر ساری زندگی یہی رہا، نبی سے جدا نہیں ہوئے۔ اور ایک اور بات سنو، حضور علیہ السلام نے ایک موقع پر، علامہ راضی نے لکھا تفسیر کبیر، ایک انگوٹھی دی ابو بکر صدیق کو کہ اس پر لکھوا کے لاؤ لا الہ الا اللہ، کلمہ طیبہ کا ایک جز، لا الہ الا اللہ۔ حضرت ابو بکر لے گئے لکھوانے والے کے پاس اور اس کو کہا کہ اس پر لکھو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور علیہ السلام نے صرف لا الہ الا اللہ لکھوانے کا حکم فرمایا، انہوں نے محمد الرسول اللہ بھی لکھوا دیا۔ اور جب وہ لکھا ہوا آیا حضور کی خدمت میں تو اس پر 3 جملے لکھے ہوئے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور آگے لکھا تھا ابو بکر صدیق۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر میں نے کیا کہا؟ عرض کیا آپ نے فرمایا تھا لا الہ الا اللہ لکھواؤ، تو پھر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ابو بکر صدیق نے عرض کی آقا میں آپ کے نام کے ساتھ خدا کا نام جدا نہیں دیکھ سکتا تھا، اللہ کے نام کو آپ کے نام سے جدا نہیں دیکھ سکتا تھا۔ میں نے کہا رب کا نام رہے نبی کا نہ رہے مزہ نہیں آتا، میں نے لا الہ الا اللہ بھی لکھوا دیا، محمد الرسول اللہ بھی لکھوا دیا۔ تو یہ ابو بکر صدیق تو میں نے نہیں لکھوایا۔ فوراً جبرائیل آ گئے کہ یا رسول اللہ یہ محمد الرسول اللہ ابو بکر نے لکھوایا ہے اور یہ ابو بکر صدیق میں نے لکھا ہے۔ یہ آپ نے کیوں لکھا؟ مجھے رب نے کہا کہ جاؤ ابو بکر صدیق لکھ لو،
ابو بکر میرے نام کے ساتھ سے، میرے نام سے میرے حبیب کا نام جدا نہیں دیکھ سکتے، میں اپنے حبیب سے ابو بکر کا نام جدا نہیں دیکھ سکتے۔ اس لیے ابو بکر صدیق بھی لکھ لو، اسے جدا خدا نہیں دیکھ سکتا، دنیا والے کیسے جدا کریں گے؟ تو یہ وہ خدمات کا صلہ ہے کہ ساری زندگی نبی کا ساتھ ملا، سائے کی طرح حضور کے ساتھ رہے، اور پھر یہ اعزاز بھی اسے ملا کہ وفات سے پہلے جب مرض کی شدت بڑھ گئی تو نبی کا منصب بھی اسی کے حصے میں آیا، نبی کا مصلح ابو بکر صدیق کے حصے میں آیا۔ ارے ایک بات سمجھو، جب ہجرت کے لیے جا رہے تھے تو اللہ کے نبی کے پاس کفار کی امانتیں تھیں، کس کے حوالے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میں جا رہا ہوں، یہ امانتیں ان کافروں کے حوالے کر کے آ جائیے گا۔ مکہ والے جان کے دشمن تھے مگر پھر بھی امانت دار سمجھتے تھے، اور اللہ کے نبی نے بھی یہ انتظام کیا، اگرچہ وہ چار دیواری کا گھیراؤ کر کے قتل کے ارادے سے کھڑے تھے، لیکن سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ ان کے مال میں ایک رتی کی بھی خیانت ہو جائے۔ امانتیں ان کے حوالے کی کہ ایک ایک کو ان کی امانتیں واپس کر کے آنا، تاکہ صداقت اور امانت پر حرف نہ آئے، نبوت پر کوئی حرف نہ آئے۔ ارے جب اللہ کے نبی نے ہجرت کے سفر پہ جاتے ہوئے کفار کی امانتوں کا حوالے کرنے کا وقت آیا تو شیر خدا کا انتخاب کیا، مضبوط ہاتھوں میں دی امانتیں، جن ہاتھوں میں خیانت کا کوئی امکان نہیں تھا۔ میں ان ہاتھوں کی عظمت کو بھی سلام کرتا ہوں جن ہاتھوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے سفر پر جاتے ہوئے امانتیں دی۔ میں اس شیر خدا کی عظمتوں کو بھی سلام کرتا ہوں، اور دنیا سے جاتے ہوئے امت کی امانت، اپنا مصلح جس خوش قسمت ابو بکر کے حوالے کیا، میں اس کی عظمت کو بھی سلام کرتا ہوں۔ یہ کوئی نارمل بات ہے؟ نبی کا مصلح، نبی کا ممبر، دیکھیں نا، یہاں اگر میرے جیسا گناہگار آدمی جمعے پہ نہ آئے تو میں 100 بار سوچوں گا کہ اس بندے کو میں اپنی جگہ ڈپٹی لگا دوں، صحیح ہے؟ سوچنا پڑتا ہے ہمارے مصلح کی کیا قیمت ہے نبی کے مصلح کے مقابلے میں۔ امت کی امانت، نبی کا مصلح، مرض بڑھنے لگا۔ اس وقت اللہ کے نبی اس حال میں نہیں ہے کہ خود مصلح پہ آ کر امت کو امامت کروائیں۔ حضرت علی اور جناب عباس رضی اللہ عنہما حاضر ہیں آپ کو مسجد نبوی میں مصلح امامت پر لے جانے کے لیے، مگر جسم مبارک میں سکت نہیں۔ فرمایا مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر سے کہو لوگوں کو نماز پڑھا دے۔ جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض بھی کیا تھا، میرے والد بڑے نرم دل والے ہیں، وہ آپ کے مصلح کو خالی دیکھ کر برداشت نہیں کریں گے، روئیں گے، کسی اور کو آرڈر فرما دے۔ فرمایا نہیں، مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر سے کہو لوگوں کو نماز پڑھا دے۔ یہ جمعرات کے دن شب جمعہ عشاء کی نماز ہے۔ اللہ کے نبی کے مرض میں شدت آ گئی،
خود مصلی امامت پر کھڑے ہونے کی سطح نہیں رکھتے، ابو بکر صدیق کو آرڈر فرما دیا ہے یہ جمعرات کی عشاء سے لے کر سوموار کی فجر تک میرے آقا کی دنیاوی زندگی میں بالاتفاق 17 نمازوں میں امام ابو بکر ہے۔ اور کسی نے جناب علی المرتضیٰ سے پوچھا بعد میں، آپ نے ابو بکر صدیق کو منصب خلافت پر کیسے مانا ہے؟ فرمایا دین کے کاموں میں سب سے اہم ترین رکن نماز ہے۔ جب اللہ کے نبی نے سب سے اہم ترین رکن نماز میں ابو بکر کو ہمارا امام بنا دیا تو ہم نے دنیاوی معاملات میں بھی انہیں امام تسلیم کر لیا ہے، اس لیے کہ اپنی زندگی میں میرے آقا نے 17 نمازوں میں ابو بکر کو امام بنا کر یہ بتلا دیا کہ امت کی امامت کا بلا فصل حقدار صدیق اکبر ہے۔ اور ان 17 نمازوں میں ایک موقع وہ بھی آیا جب مسلمانوں نے جناب عمر کو آگے کر دیا۔ جب حضرت عمر نے اللہ اکبر کہی اور آواز میرے آقا کے کانوں میں پڑی تو فرمایا اللہ عمر کو پیچھے کر دو، جس قوم میں ابو بکر ہو مناسب نہیں کہ کوئی اور امامت کروائے۔ جہاں عمر نہیں آ سکتے وہاں کوئی اور کیسے آئے گا؟ تو پوری امت کی امامت، پوری امت کی امانت، نبی کا مصلی اللہ کے نبی نے اپنی زندگی میں ابو بکر کے حوالے کر دیا۔ یہ ان خدمات کے صلے میں انعام مل رہے ہیں دنیا میں، مصلی ان کے حوالے۔ اور پھر نبی کی رحلت کے فوراً بعد ابو بکر صدیق نے بھی امت کی قیادت کا حق ادا کیا۔ کیا ہوا ہے؟ میرے آقا کا انتقال پرملال اتنا بڑا سانحہ صحابہ پر کہ کائنات میں نہ پہلے ہوا تھا نہ قیامت تک کبھی ہوگا۔ فرمایا اظلم کل شیء، صحابہ کرام کہتے ہیں یوں لگتا تھا جیسے ہر چیز پر اندھیرا چھا گیا ہو۔ مسجد نبوی قیامت کا منظر پیش کرنے لگی تھی، ہر طرف سسکیوں کی آوازیں سنائی دیتی تھی، یہاں تک کہ جناب عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا جری انسان ننگی تلوار ہاتھوں میں لے کر گھوم رہا تھا اور اپنی زبان سے کہتا تھا من قال ان محمدا قد مات اضرب عنقه، جو آج کے دن یہ کہے گا کہ میرے آقا دنیا سے چلے گئے ہیں میں اس کی گردن کو تن سے جدا کر دوں گا۔ میرے آقا رب کی ملاقات کے لیے تشریف لے گئے ہیں، واپس آ جائیں گے۔ اس عجیب کشمکش ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی کا صدمہ ہے، ادھر عمر کا یہ اعلان ہے۔ ابو بکر صدیق ان حالات میں آئے ہیں، حجرہ اطہر میں داخل ہوئے، میرے آقا کے رخ انور سے کپڑا اٹھایا اور آقا کی مقدس چمکتی رانا پیشانی کو چوما اور پھر فرمایا طبت حیا و میتا، طبت حیا و میتا، طبت حیا و میتا۔ اے میرے آقا اللہ نے آپ کو کتنا حسین بنایا کہ آپ دنیاوی زندگی میں بھی آپ کا چہرہ چمکتا تھا، آپ کے جمال کی رعنائیاں بکھرتی نظر آتی تھی، آپ کے پرجمال چہرے سے حسن و جمال کی کرنیں اٹھتی ہوئی نظر آتی تھی۔ اور وفات کے بعد
بڑے بڑے خوبصورت انسانوں کے رنگ بدل جایا کرتے ہیں، بڑے بڑے حسن و جمال والے لوگوں کے حسن ماند پڑ جاتے ہیں، چہروں کی رنگتیں بدل جاتی ہیں، زردیاں چھا جایا کرتی ہیں، لیکن طبت حیا و میتا، اللہ نے آپ کو اتنا جمال عطا فرمایا، انتقال سے پہلے بھی آپ کا چہرہ چمک رہا تھا، انتقال کے بعد بھی آپ کا چہرہ چمک رہا ہے۔ اور پھر مسجد نبوی میں آئے ہیں، صحابہ کرام کی آنکھوں سے آنسو کی لڑیاں جاری ہیں، کہیں عثمان اشکبار ہیں، کہیں علی اشکبار ہیں، کہیں طلحہ و زبیر رو رہے ہیں، سسکیوں کی آوازیں ہیں، اور ادھر عمر تلوار لے کر کھڑا ہے، ہر طرف عجیب کیفیت ہے، مسجد نبوی قیامت کا منظر پیش کر رہی ہے۔ فرمایا لا رسلک یا عمر، عمر اپنے حال پہ دیکھنا، غور کر کیا کر رہا ہے، اور پھر خطبہ دیا صحابہ کرام کو، اور اس میں فرمایا یا ایھا الناس من کان منکم یعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن کان یعبد اللہ فإن اللہ هو حی لا يموت۔ فرمایا لوگوں کان کھول کے سنو، تم میں سے اگر کوئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا تو یقین کر لے آقا دنیا سے چلے گئے ہیں، اور جو رب کی عبادت کرتا تھا وہ مطمئن رہے اللہ زندہ ہے، اس پر کبھی موت نہیں آئے گی۔ اور پھر قرآن کی وہ آیات تلاوت کی جن میں رب العالمین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی وفات کا بتلایا تھا۔ فرمایا وما محمد الا رسول، ارے لوگوں سنو نا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اللہ تو نہیں کہ موت سے پاک ہوں، قد خلت من قبلہ الرسل، آپ سے پہلے بھی رسول تشریف لائے اور اپنے متعین اوقات میں دنیا سے تشریف لے گئے۔ افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين۔ ارے حضور کی وفات کے بعد کیا تم ایڑیوں کے بل پھر جاؤ گے اپنے مذہب سے؟ یاد رکھو جو روگردانی اختیار کرے گا اس کا نقصان اسی کو ہوگا، اور جو صبر و شکر کا دامن پکڑے گا اللہ سے اجر پائے گا۔ انک میت وانہم میتون، رب کا فرمان سنا دیا جس میں وفات رسول کا اعلان تھا۔ صحابہ کہتے ہیں ہمیں یوں لگا کہ قرآن کی آیات آج اتر رہی ہیں۔ یہ ابو بکر کا تاریخ ساز خطبہ سن کر عمر بھی گھٹنوں کے بل نیچے آئے اور عمر کے ہاتھوں سے تلوار بھی گر گئی۔ فاروق اعظم کہتے ہیں مجھے یقین ہو گیا ابو بکر کے خطبے سے کہ آقا دنیا سے تشریف لے گئے ہیں۔ اس عجیب کشمکش میں سب سے پہلے جس نے آ کر امت کو سہارا دیا وہ ابو بکر صدیق ہے۔ اور پھر یہ بحث چلی کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا جسد خاکی کہاں مدفون ہو۔ صحابہ کرام کی مختلف آراء آئی، لیکن صحابہ کی جماعت میں وہ ابو بکر صدیق ہی تھے جنہوں نے فرمایا اللہ کے نبی جہاں وفات پاتے ہیں وہیں دفن ہوتے ہیں، اس لیے حضور کی قبر مبارک یہی بنے گی۔ عائشہ کا حجرہ ہمیشہ کے لیے نبی کی آرام گاہ بن جائے گا۔ اور لوگوں اس میں حکمت بھی ہے، سنو ایمان تازہ کرو۔ ابو بکر صدیق کا جملہ
انہوں نے اللہ کے نبی کا فرمان سنا دیا صحابہ کو کہ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا نبی جہاں وفات پاتے ہیں وہیں دفن ہوتے ہیں. اور اس میں حکمت کیا ہے؟ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انما القبر روضۃ من ریاض الجنہ او حفرۃ من حفر النار. عام لوگوں کے لیے اللہ کے نبی نے فرمایا لوگوں اس قبر کو محض مٹی کا ڈھیر نہ سمجھا کرو، یہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے. گناہگار فاسق و فاجر یا کافر ہوگا تو وہ جہنم کا گڑھا بن جائے گی، نیک صالح انسان مومن ہوگا تو جنت کا باغ بن جائے گی. یہ مرے گا اسے اٹھا کے وہاں لے جایا جائے گا جہاں اس کی قبر اللہ کی طرف سے متعین تھی، وہ جنت بنے گی یا جہنم بنے گی. یہ اگر جنت میں بھی جائے گا اپنی جنت کی طرف اٹھا کے لے جایا جائے گا. نبی جہاں فوت ہو وہیں دفن ہو جائیں تاکہ دنیا پر واضح ہو جائے نبی اس بلند مقام کے اوپر ہوتے ہیں کہ یہ جنت کی طرف چل کے بھی نہیں جایا کرتے، جنت چل کے ان کے قدموں میں آ جایا کرتی ہے. جنت آج بھی وہ جگہ جنت کا ٹکڑا ہے. اور علماء کہتے ہیں یہ اس طرح نہیں ہے جس طرح اللہ کے نبی نے فرمایا الجنت تحت اقدام الامہات کہ ماں کے قدموں میں جنت ہے. یہ اس طرح نہیں، یہ حقیقت میں جنت ہے. قیامت آئے گی ساری دنیا فنا ہوگی، یہ ریاض الجنہ والا ٹکڑا اللہ یہاں سے اٹھا کر جنت میں رکھ دے گا جس میں نبی و صدیق و فاروق آرام فرمائے ہیں. اور جگہ باقی ہے قیامت کے قریب حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے اور پھر جب ان پر کبھی وفات آئے گی تو وہ بھی یہی آرام فرمائیں گے، یہیں پہ آرام فرمائیں گے. تو بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ نے ان کی خدمات کے صلے میں دنیا میں یہ انعام دیا کہ انہیں سائے کی طرح نبی کے ساتھ جوڑ دیا، کبھی جدا نہیں ہے. کلمہ پڑھنے سے لے کر وفات تک اور حضور کی وفات کے بعد بھی اللہ نے امت میں جب امت کی قیادت کی باری آئی تو نبی کا مصلی بھی ابوبکر کو دیا، نبی کا ممبر بھی ابوبکر کو. اور یہ ایسا عاشق رسول تھا، منصب خلافت پہ آنے کے بعد جب پہلا خطبہ دینے کے لیے آئے ممبر پہ بیٹھے اور رونے لگے، کچھ نہیں فرمایا. کافی دیر رونے کے بعد فرمایا لوگوں سنو، یہ وہ ممبر ہے جس سے میرے محبوب کی باتیں سنائی دیتی تھی، آج سنائی نہیں دیتی. اور اس کے بعد اتنا روئے کہ ممبر سے نیچے آ گئی. اسے پیغمبر کے اداؤں سے تو تھا ہی تھا، پیغمبر کے ساتھ منسوب چیزوں سے بھی عشق تھا. مسجد نبوی کی چھت کچی تھی، حضرت ابوبکر خطبہ دے رہے، اوپر سے بارش آئی، چھت ٹپکنے لگی اور پانی نیچے آیا. حضرت عمر نے کہا ابوبکر اللہ کے رسول کے خلیفہ آپ اگر یہ چھت تبدیل کروا دیں کیونکہ یہ ٹپکتی ہے تو کپڑے خراب ہو جاتے ہیں. حضرت ابوبکر ممبر سے نیچے اترے اور ٹپکنے والی چھت کے نتیجے میں جو مٹی گیلی ہوئی تھی اسے اٹھایا اور اپنے کپڑوں کے ساتھ مل کے فرمایا عمر ابوبکر کی زندگی میں چھت یہی رہے گی، اس لیے کہ میں جب اس چھت کو دیکھتا ہوں تو مجھے محبوب یاد آتے ہیں. ایسا عاشق رسول بلا رسول کی بیٹی کو تڑپا سکتا ہے جس نے اپنا تن من دھن سب کچھ نبی پر لٹایا، کچھ نہیں بچایا. عقل میں آتی ہے یہ بات کہ انہوں نے نبی کی بیٹی کو ناراض کر دیا ہوگا؟
یہ افسانے ہیں اور دشمنوں کی پھیلائی ہوئی باتیں ہیں۔ سیدنا صدیق اکبر کی وفات ہے 22 جمادی الثانی، یہ اتوار کو غالباً لگتی ہے۔ اس حوالے سے آج یہ تیسرا جمعہ ہے، انشاءاللہ زندگی رہی تو اگلا جمعہ بھی۔ حضرت ابو بکر صدیق کی بلا فصل خلافت میں کیا کیا حسین کارنامے ہوئے، اور ان کی خلافت کے دور میں انہوں نے ہم پر کیا کیا احسانات کیے ہیں، پوری امت پر کیا کیا احسانات کیے ہیں، اور وفات سے پہلے کیا ارشادات فرمائے ہیں، اس پر انشاءاللہ آئندہ جمعہ کے خطبہ میں بات کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری طرف سے اس مرد کلندر کو بہت بہت جزائے خیر عطا فرمائے۔ رب العالمین ہم سب کو دین حق کی صحیح سمجھ اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ Allah